الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، پوری انسانیت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل جماعت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو اپنی امت میں سے سب سے بہترین اور افضل قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے ساتھ والا زمانہ ہوگا، اور پھر جو اس کے ساتھ والا زمانہ ہوگا۔ پھر صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ بعض دیگر صحابہ سے افضل ہیں۔ سب سے افضل صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی 6 صحابہ ہیں، یعنی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کے بعد پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، اس کے بعد وہ صحابہ جو بیعت رضوان میں شامل رہے، پھر فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے اور غزوات میں شریک ہونے والے، اور پھر فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ کرام افضل ہیں۔ میرے محترم دوستو، صحابیت ایک ایسا مرتبہ ہے جو کوئی انسان محنت کر کے یا زیادہ عبادت کر کے حاصل نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دین اور عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنانے کے لیے میرا انتخاب کیا، اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کا انتخاب کیا، یعنی اور مجھے جو صحابہ دیے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے دیے ہیں۔ اور مسند احمد کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، تو اس نے تمام بندوں کے دلوں میں سے قلب محمد کو سب سے بہترین پایا، اس لیے ان کو اپنے لیے منتخب کیا اور اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے باقی بندوں کے قلوب پر نظر ڈالی تو اصحاب محمد کے قلوب کو باقی تمام بندوں کے قلوب سے بہتر پایا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اس لیے ان کو اپنے نبی کا رفیق اور معاون بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو جو مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا، یہ اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے عطا فرمایا، اس لیے کہ جس صحابی نے ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی کی صحبت کو پایا، اس کی یہ ایک لمحے کی صحبت تمام عبادتوں، تمام ریاضتوں اور تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ اس لیے کوئی جتنی بھی عبادت اور ریاضت کر لے،
کوئی کتنا بڑے سے بڑا ولی بن جائے، کسی ایک صحابی کے درجے کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ نبوت کے بعد صحابیت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی اور قطب اور شہید کسی صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ سے افضل ہونا تو دور کی بات ہے، جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تو ان کے گھوڑے کے نتنوں میں جو گرد اور مٹی پڑ گئی، عمر بن عبدالعزیز اس گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک ہیں، عادل ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی خلافت خلفائے راشدین کی خلافت کا نمونہ تھی۔ یہ سب فضائل اور کمالات اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن حضرت معاویہ کا صحابی ہونا ان تمام کمالات پر حاوی ہے، ان تمام کمالات پر بھاری ہے۔ اور اس پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں اور تمام صحابہ عادل اور ثقہ ہیں۔ ان میں سے کسی کے ایمان پر، کسی کے اخلاص پر، کسی کے نیک اور عادل ہونے پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، کیونکہ ہمیں سارا کا سارا دین انہی صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کا گواہ بنایا اور ان کو اپنے نبی اور باقی امت کے درمیان واسطہ بنایا، اور اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس دین کو اگلی نسلوں تک پہنچاؤ۔ اور پھر صحابہ کرام نے دین آگے پہنچایا، قرآن آگے پہنچایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک فرمان آگے پہنچایا اور پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ پہنچایا۔ اور اللہ نے جو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غلبہ عطا کروں گا اور قیامت تک اس کو سر بلند رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس کا واسطہ اور ذریعہ بنایا۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے یا مخلص اور قابل اعتماد نہیں تھے، تو ایک تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر حرف آتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ دین پوری طرح نہیں پہنچا سکے اور اللہ کے حکم کے مطابق صحیح رہنمائی آپ نہیں کر سکے۔ دوسرا، اس سے سارا کا سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دین بھی قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسرا، اللہ کا وعدہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے دین کو غالب کروں گا، تو اگر یہ وہ دین ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوا؟ اس لیے اللہ کے نبی کی نبوت کی کامیابی کے لیے اور دین پر اعتماد کرنے کے لیے اور اللہ کے وعدوں کی سچائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرات صحابہ کرام پر پورا پورا اعتماد کیا جائے اور ان کے ایمان اور اخلاص کی گواہی دی جائے۔ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی ساری زندگی اور آپ کا ایک ایک فرمان احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچایا ہے، اور محدثین نے ایک ایک حدیث مبارکہ کو محفوظ کیا ہے اور اس کے متن اور الفاظ کو بھی محفوظ کیا ہے اور اس کی سند کو بھی محفوظ کیا ہے، یعنی اس کے ایک ایک راوی جنہوں نے وہ حدیث بیان کی، ان سب کا نام اور ان کا ریکارڈ اور ان کے حالات کو بھی محفوظ کیا ہے۔ اور اس کے لیے محدثین نے باقاعدہ ایک فن ایجاد کیا جسے فن اسماء الرجال کہتے ہیں، اور یہ فن اس امت کا کمال ہے جس کی کوئی مثال کسی اور تاریخ میں، کسی اور مذہب اور ملت میں اور ان کے پیروکاروں میں نہیں ملتی۔ اس فن میں اور اس علم میں ایک ایک راوی کی تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ حدیث کن کن راویوں کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، اور اس حدیث کا فلاں راوی کیسا ہے، فلاں راوی کیسا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی راوی کمزور آ جائے تو اس کی روایت پر اعتبار ہی نہیں کیا جاتا، اور محدثین پوری دیانت کے ساتھ ہر سند کے ایک ایک راوی پر جرح کرتے ہیں کہ فلاں راوی کیسا ہے، لیکن سند پر بحث کرتے کرتے اس سند کے آخر میں جب صحابی کا نام آ جاتا ہے تو پھر اس پر کسی محدث کو جرح کرنے کی جرات نہیں ہوتی۔ پھر کوئی محدث یہ نہیں کہتا کہ فلاں صحابی کیسا تھا یا فلاں صحابی کیسا تھا،
بلکہ جب صحابی کا نام آتا ہے تو محدثین کرام ان کا نام ذکر کر کے بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، یعنی ان کے قابل اعتماد ہونے کے لیے، ان کے ثقہ ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ صحابی ہے۔ ان کو تحقیق کرنے کی، ان کے اندر جستجو کرنے کی کسی کو نہ تو ضرورت پڑتی ہے اور نہ کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض منافقین نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، بعض یہود و نصارہ نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کا ایک معیار بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایمان کا معیار قرار دیا، اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو تو پھر وہ ہدایت یافتہ شمار ہوں گے، یعنی پھر ان کا ایمان قبول ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، وہ سب جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک نجات پانے والا ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ نجات پانے والے وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں صحابہ کرام کے احترام کی اور ان کی فضیلت کی اور ان کے مقام کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں حضرات صحابہ کرام کے بہت سے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ صحابہ کرام کی فضیلت، ان کی سیرت اور ان کی نمایاں صفات معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے چند صفات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ صحابہ کرام کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ وہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے تھے۔ قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی جو میرے نبی کے صحابہ ہیں، وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا خاندان والے ہوں۔ یعنی صحابہ کرام نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں، الفت میں، پیار میں اپنے رشتہ داروں کو ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جنگ بدر کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، وہ جنگ کے بعد ایک دن سیدنا صدیق اکبر سے کہنے لگے ابا جان، بدر کی لڑائی میں ایک بار آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اور تلوار کو روک لیا تھا میں نے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر کبھی نہ چھوڑتا، بلکہ میں تجھے نبی کا دشمن سمجھ کر تیری گردن کو اڑا دیتا۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات بہت مشہور ہیں، اس کے باوجود کفار کے مقابلے میں وہ یک زبان تھے۔ ایک بار جب ان میں اختلاف چل رہا تھا تو روم کا جو بادشاہ تھا مسلمانوں کے اس آپس کی لڑائی سے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، اور اس نے سوچا کہ مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہیں، ان لڑائی میں مصروف ہیں، کیوں نہ میں مسلمانوں پر حملہ کر دوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ان ارادوں کی خبر مل گئی، تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ او لعنتی انسان، تو اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آ جا، اگر تو باز نہ آیا تو ہم دونوں چچا زاد بھائی یعنی میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکٹھے ہو کر مل کر تیرا مقابلہ کریں گے اور تجھے تیرے ملک سے ہی ہم نکال دیں گے، اور زمین وسعت کے باوجود تمہارے لیے ہم تنگ کر دیں گے۔ تو اس واقعے کے اندر آپ غور کریں
کہ آپسی چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود ان کی محبت کتنی تھی، دین اسلام کے لیے ان کا یکجا ہونا کس طرح تھا۔ ان کی ایک اور صفت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم پوری زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کی ایک عطا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، اور یہ الفت اور محبت ان کو اسلام اور پیغمبر اسلام کی برکت سے ملی تھی۔ ورنہ یہی لوگ تھے جو زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، اور ان میں برس تک دشمنیاں چلتی رہتی تھی، اور ان کی کئی نسلیں انہی دشمنیوں کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ پھر اللہ نے ان پر اپنا فضل فرمایا اور اپنے نبی کو بھیجا، اپنے دین کی انہیں سمجھ عطا فرمائی، جس سے ان کی دشمنیاں دلی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور اللہ کا یہ انعام یاد کرو کہ ایک وہ وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، پھر تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہاری دلوں کو جوڑ دیا، فألف بین قلوبہم، اللہ رب العزت نے تمہاری دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، تم اللہ کے فضل سے بھائی بن گئے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر بالکل پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح دیکھیں، ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی کسی سوچ میں گم تھے تو سنا ہی نہیں، اس لیے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ اب حضرت عمر فاروق نے یہ سمجھا کہ شاید عثمان مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ سوچ کر حضرت عمر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا بھائی عثمان مجھ سے ناراض ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور ہمارے درمیان صلح کرائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر ساتھ چل پڑے۔ جب یہ دونوں حضرت عثمان غنی کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ عثمان کیا بات ہے، تم نے عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کسی نے سلام کیا ہی نہیں ہے، نہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یہ عمر تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا ہے لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے ان کے سلام کرنے کا علم نہیں ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا عثمان یہاں بیٹھے کیا سوچ رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور میں آپ سے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا تھا کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی کلمے پر ہے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر بھی پیش کیا تھا، لیکن اس نے اس کلمے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فرمایا یہ ہے نجات کا کلمہ۔ تو اس واقعے میں تھوڑا اندازہ کریں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک سلام کا جواب نہ دینے پر پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ سخت تھے، اس کے باوجود صرف سلام کا جواب نہ دینے پر اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسی وقت خلیفہ وقت کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اور آپ جا کر اور آپ میرے ساتھ چل کر ہمارے درمیان صلح کروا دیں۔ تو اندازہ کریں صحابہ کرام قرآن مجید میں ان کے بیان کردہ اس صفت میں کس قدر ممتاز تھے، نمایاں تھے، اور کس قدر آپس میں ان کی محبت تھی۔ اگرچہ بعض معاملات میں ان کا اختلاف بھی ہوا اور بعض منافقین اور دین دشمنوں کی وجہ سے آپس میں تنازعات بھی ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کو کافر نہیں بنایا،
ایک دوسرے سے نفرت نہیں کی، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کی، ایک دوسرے کے بارے میں طعن و تشنیع نہیں کی، جیسا کہ بعض دفعہ تاریخ کی جھوٹی روایات کا سہارا لے کر ان کے درمیان نفرت اور عداوت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن اور حدیث کے واضح دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپس میں محبت کرتے تھے، الفت رکھتے تھے، آپس میں نرم دل تھے، رحم دل تھے۔ اب مسلمان کو فیصلہ خود کر لینا چاہیے کہ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف نبی کی احادیث مبارکہ ہیں جو صحیح ہیں، سچی ہیں، جبکہ دوسری طرف تاریخ کی چند جھوٹی اور من گھڑت روایات ہیں۔ تو یقیناً اہل ایمان اللہ کے قرآن کو، نبی کے فرمان کو حق اور سچ مانتے ہیں، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ تاریخ کی صحیح روایات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی بھی دل میں ایک دوسرے کی نفرت نہیں رکھی تھی، نہ کبھی طعن و تشنیع کیا تھا، نہ کبھی نفرت آمیز جذبات کا اظہار کیا تھا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی لگام تھام لی اور اس لگام کو تھام کر چلنے لگے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ هَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا، کہ ہمیں اپنے علماء کا اسی طرح احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ تھاما اور اس کو چوم لیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ هَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا، کہ پھر ہمیں بھی اہل بیت کی اسی طرح تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ کس طرح اپنے علماء کا احترام کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کس طرح ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، آپس میں محبت کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی ایک اور صفت بیان فرمائی کہ ان کی ایک صفت ہے کہ وہ ایثار اور قربانی والے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ ایثار کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو، اور جو اپنے نفس کے بخل سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بندے اپنے نفس کے بخل سے محفوظ ہو جاتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اصل کامیاب تو فرمایا یہ ہیں۔ تو یہ صحابہ کی صفت تھی کہ آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بھوک اور پریشانی کا بتایا۔ آپ نے اپنی کسی بیوی کو پیغام بھجوایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ رکھا ہے؟ ان کا جواب آیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بیوی کے پاس پیغام بھجوایا تو ان کا بھی یہی جواب تھا۔ بہرحال کسی گھر سے کچھ آیا نہیں، کچھ ملا نہیں۔ آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کون ہے جو آج کی رات اس کو مہمان بنائے گا؟ تو اس پر اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے۔ انصار میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ چنانچہ وہ اس کو لے کر اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ یہ حضور کے مہمان ہیں، ان کے اکرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی، اور جو کچھ بھی گھر کے اندر موجود ہے فرمایا کہ وہ لے آؤ، ان سے کچھ نہیں چھپانا۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ بچوں کو کسی طرح کو سلا دو، جب وہ سو جائیں تو مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیں گے، اور ہم بھی ساتھ میں بیٹھ جائیں گے، اور جب کھانا کھانے لگیں گے تو تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ جب خود دونوں میاں بیوی نے اور بچوں نے کچھ نہیں کھایا اور انہوں نے بھوکے رات گزاری، جب یہ صبح کے وقت رسول اللہ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فلاں مرد اور فلاں عورت سے خوش ہو گیا ہے،
اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود زیادہ ضرورت مند ہیں، خود زیادہ محتاج ہیں، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح جنگ یرموک کے موقع پر آپ دیکھیں کہ ایک صحابی حضرت ابو جہم بن حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا جو لڑائی میں شریک تھے، اور میں نے پانی کا ایک مشکیزہ بھی اپنے ساتھ لیا ہوا تھا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو ان کو پانی پلاؤں گا۔ اتفاق سے وہ مجھے زخمیوں میں نظر آ گئے اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ دم توڑنے والے تھے بالکل۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ پانی پلا دوں، تو انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ جب میں ان کے منہ میں پانی ڈالنے لگا تو اتنے میں ساتھ والے آدمی کے کراہنے کی آواز سنائی دی، تو میرے چچا زاد نے مجھے اشارہ کیا کہ پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ اب میں وہ پانی لے کر ان کے پاس جب پہنچا تو وہ ہشام ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ابھی ان کو پانی پلایا نہیں تھا کہ ساتھ والے ایک اور زخمی کی آواز آئی، تو ہشام نے اشارہ کیا کہ نہیں، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ چنانچہ میں تیسرے آدمی کے پاس پانی لے کر گیا، ابھی میں اس کے حلق میں پانی ڈالنے ہی لگا تھا کہ اس نے دم توڑ دیا۔ میں واپس دوسرے کے پاس آیا کہ اس کو تو پانی پلا دوں، لیکن جب اس کے پاس پہنچا تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ میں گھبرا کر اپنے چچا زاد کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میرے محترم دوستو، اندازہ کریں اس سے بڑھ کر بھی ایثار اور قربانی کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ خود موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اور ایسے میں تو کسی کو اپنے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگ اس حال میں بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کا خیال کر رہے ہیں کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میری وجہ سے کسی اور کی جان بچ جائے۔ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے رہے تھے۔ اسی طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو کسی نے بکری کی ایک سری ہدیے کے طور پر بھیجی۔ انہوں نے سوچا کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہوگا، اس لیے وہ سری اس کے گھر بھیج دی۔ اب اس نے سوچا کہ فلاں بھائی زیادہ ضرورت مند ہوگا تو اس نے وہ سری اس کے گھر بھیج دی۔ غرض اسی طرح کئی گھروں کا چکر کاٹتے 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 وہ سری واپس اسی صحابی کے گھر میں آئی جس نے بھیجی تھی۔ یہ اسے کہتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عابد اور زاہد صحابی تھے، اور یہ بڑے قناعت پسند اور فخر کے بادشاہ تھے، اور ان کا ایک ذوق تھا کہ مال کو جمع کر کے رکھنا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے مالدار لوگوں سے ہمیشہ ان کا جھگڑا رہتا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کے حکم سے جنگل کے قریب ایک معمولی سی آبادی میں آپ رہنے لگے تھے۔ وہاں ان کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک چرواہا تھا جو ان کی خبر گیری کرتا تھا، اور اسی پر ان کا گزر بسر تھا۔ چنانچہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے کچھ تربیت اور فائدہ حاصل کر سکوں، میں آپ کے چرواہے کی بھی مدد کیا کروں گا۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرتا ہو، میری بات مانتا ہو۔ اگر تم میری بات مانو گے تو بے شک تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت کس بات میں آپ کی اطاعت کرنی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جب میں اپنے مال میں سے خرچ کرنے کا حکم دوں تو میرے مال میں سے عمدہ مال خرچ کرنا ہے۔ اس نے یہ بات تسلیم کر لی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہنے لگا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن کسی نے بتایا کہ فلاں آبادی میں کچھ لوگ رہتے ہیں جن کو کھانے پینے کی تنگی ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے مجھے فرمایا کہ جاؤ ایک اونٹ لے کر آؤ۔ اب میں نے جا کر اونٹ دیکھے تو ان میں ایک اونٹ جو بہت ہی عمدہ تھا اور سواری کے لیے بھی بہت اچھا تھا، اور سواری کے لیے حضرت ابو ذر کے کام بھی آتا رہتا تھا۔ پہلے میرا ارادہ بنا کہ وعدے کے مطابق مجھے یہی اونٹ لے جانا چاہیے، لیکن پھر سوچا کہ ان ضرورت مندوں کو تو گوشت ہی کھلانا ہے نا، گوشت کھلانا مقصد ہے، تو کوئی اور میں لے جاتا ہوں، یہ اونٹ تو دوسرے کام میں زیادہ آئے گا۔ چنانچہ میں اس اونٹ کو چھوڑ کر اس سے کم درجے کی ایک اونٹنی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا تم نے خیانت کی ہے۔ میں سمجھ گیا اور واپس آ کر وہی سب سے عمدہ اونٹ لے کر میں نے پیش کر دیا۔ اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمیوں سے کہا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کام کریں
تو وہ اٹھے اور اس کو ذبح کریں۔ تو دو آدمی اٹھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ حضرت ابوذر نے فرمایا کہ اس اونٹ کو ذبح کرو، اس کا گوشت بناؤ، چنانچہ جتنے بھی گھر ہیں آبادی میں ان کے اندر یہ تقسیم کر دو، اور ان میں ایک گھر ابوذر کا یعنی میرا بھی شمار کر لینا، اور جتنا جتنا حصہ ان کے گھروں میں جائے اتنا ہی حصہ میرے گھر میں بھی دے دینا۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور ان کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور سب گھروں میں برابر تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ تو نے میری بات پر صحیح عمل نہیں کیا اور تو عمدہ اونٹ نہیں لے آیا، یہ تو نے بھول کر کیا ہے یا جان بوجھ کر کیا ہے؟ اگر تو بھول کر کیا ہے پھر تو معذور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں بھولا تو نہیں تھا، پہلے میں یہی اونٹ لانے لگا تھا، لیکن پھر یہ سوچا کہ یہ اونٹ تو بہت کام آتا ہے، آپ کو اس کی ضرورت رہتی ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت ابوذر نے فرمایا کیا تم نے میری ضرورت کی وجہ سے ایسا کیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ ہی کی ضرورت کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ تو حضرت ابوذر نے فرمایا میں تمہیں اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا، وہ دن میری ضرورت کا دن ہے۔ اور فرمایا مال کے 3 حصے دار ہیں، ایک حصے دار تقدیر ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی وقت مال لے جا سکتی ہے اور وہ اچھا برا مال سب لے جاتی ہے۔ دوسرا حصہ وارثوں کا ہے جو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جب تو مرے گا تو وہ تیرا مال لے لے گا، اور تیسرا حصے دار تو خود ہے، اور ہو سکے تو ان تینوں میں سے سب سے عاجز نہ بن، یعنی اپنے مال میں سے کچھ اپنے لیے بھی آخرت کا ذخیرہ بنا لے، ایسا نہ ہو کہ تقدیر ہی مال کو ختم کر دے یا وارث ہی آپ کے مال کو لے جائیں، بلکہ تو بھی تو اس مال کے اندر اپنے لیے اور آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ بنا لے، قبر کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لے تاکہ وہ آخرت میں تمہارے کام آئے۔ تو یہ تھی صحابہ کرام کے ایثار کے اور ان کے قربانی کے چند واقعات۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام سے محبت کرنے کی اور ان کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔